السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وقال اللہ تعالی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر کا تذکرہ۔ 17 رمضان المبارک میں حق اور باطل کی وہ مارکہ آرا لڑائی ہوئی کہ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور خدائے پاک کو اتنا تجسس تھا کہ وہ جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ بہت ہی قریبی عزیز دین کے نام پر، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ تلواریں جھونک رہے تھے۔ اور پھر خدا سے جب مانگا گیا تو خدا نے چھوٹی سی جماعت کو اپنے سے 4 گنا جماعت پر فتح دی، اور ہمیشہ کے لیے حق کا قلعہ بلند ہو گیا۔ اس کا پس منظر مولانا شبلی نعمانی سیرت نبوی میں، سیرت النبی کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا ایک بڑا قافلہ جس میں لاکھوں کا مال ہے اور وہ شام سے مکہ واپس آ رہے ہیں، تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سلسلے میں بغیر کچھ بتائے نکل پڑے تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے۔ مولانا شبلی اس مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں سپلائی لائن کاٹی جاتی ہے، اور اس کا عمومی یہ ٹرینڈ چلتا ہے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی پہلی ہجری میں، تو اس کے بعد خدا نے ان کو اجازت دے دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پہلے 13 سال مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی، تلوار اٹھانے کی، جنگ کی اجازت نہیں تھی، صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے تھے، اور اب جب اجازت ملی تو نبی کریم نے جنگ کے وہ تمام حرب استعمال کیے جن کو دنیائے حرب و ضرب اپنے ٹیکٹ کے طور پہ استعمال کرتی ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد دکن کے تھے، اور پیرس میں انہوں نے اسلامی مرکز بنائے ہوا تھا پورے یورپ کے اندر، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرب و ضرب کی پالیسی پہ بہت بڑے آرٹیکل لکھے ہیں۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست مدینہ کے دستور پر پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہ نام دیا تھا کہ اٹ از the first written constitution in the world۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی دستوری خاکہ نہیں تھا۔ نبی کریم نے مدینہ میں ریاست قائم کر کی طرف یورش کی، تو قافلے والوں میں جہاں دیدہ ان کا لیڈر ابو سفیان، اس کو بھنک پڑ گئی کہ مدینے کے ٹروپس جو ہیں وہ ان پہ شبخون مار سکتے ہیں، اور انہوں نے اندازہ لگایا اور بالکل اپنا راستہ بدل کر ساحل سمندر کے ساتھ ہو کر بہت تیزی کے ساتھ کارواں کو بھگاتا بھگاتا مکہ پہنچ گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے مکے والوں کو اطلاع دی تھی کہ میرے اندازے میں مسلمان مدینہ سے مجھ کے اوپر حملہ آور ہو کر تمام سامان مجھ سے چھین لے جائیں گے، اپنے مالوں کو بچانے کے لیے جلدی سے نکلو۔ تو ابو سفیان مکہ داخل ہونے ہی والا تھا، تو یہ نکل رہے تھے، تو اس کو کہا گیا کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ کچھ قبائل جن کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادہ تھی، وہ سارے واپس پلٹ گئے تھے۔
لیکن ابو جہل کی بدبختی کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے ہی بڑھ رہا تھا، تو ادھر مسلمانوں کو بھی اس کی اطلاع ملی کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے میدان میں۔ تو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہاں دیکھا، وعدہ کیا تم سے کہ ایک لشکر، ایک گروپ جو ہے وہ تمہارے ساتھ آئے گا، لگے گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ ذَاتَ الشَّوْكَةِ، اور یہ تمام لوگ چاہ رہے تھے کہ قافلہ کو لوٹیں، کچھ مال ہاتھ لگے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ دیکھی جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا تو مقصد ہی جنگ کا تھا، یہ بظاہر دھوکہ تھا جو ان کو لگا، اور جس وقت قافلہ ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ 1 ہفتہ پورا نبی اکرم وہاں کیا کرتے پھر رہے تھے، نہ وہ وہاں سے واپس پلٹے مدینہ اور وہاں انتظار کیا، محاذ جنگ کے پالیسی طے کی، اور پھر ڈھلوان جگہ ہی اختیار کرنی پڑی۔ تو یہ پالیسی ہے جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان ہائے جنگ اور پالیسی، یہ آج کا پہلا ولاگ ہے، اور انشاءاللہ 2 اور ولاگ اس پہ ہم مکمل پورے کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔